اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، رجب اسلامی تاریخ کا 7واں مہینہ ہے۔ اہل عرب اس مہینہ کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کو رجب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، رجب کی بہت فضیلت ہے۔ اس اسلامی مہینے میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو بہت سے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، لا علم ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اسلامی مہینوں کی فضیلت اور اہم واقعات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اور ان کو آگے بھی شیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ معلومات آگے تقسیم ہو سکے، اور یہ شیئر کرنے سے نہ صرف صدقہ جاریہ ہوگا بلکہ ایک دین کی چیز آگے بھی بڑھے گی۔ سب سے پہلا جو واقعہ ہے جو رجب کے مہینے میں ہوا وہ یہ کہ پہلی تاریخ کو سیدنا نوح علیہ السلام اپنی کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 13 تاریخ کو ولادت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، یعنی ان کی ولادت ہوئی۔ 27ویں شب کو محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں آسمانی سیر اور جنت دوزخ کو ملاحظہ فرمایا اور دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ ناظرین و سامعین، 28ویں تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس مہینہ میں بہت سے خاص ایسے لمحات ہیں کہ جو مانگا جائے ملتا ہے۔ آج کا یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے جو اولاد کے خواہش مند ہیں، بے اولاد ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے اور بیٹا دے، اور بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی اللہ پاک عطا کرے بیٹا یا بیٹی صاحب اولاد کر دے۔ تو ناظرین و سامعین، آج کا یہ عمل انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا بلکہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو آپ زندگی میں چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحروبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا۔ ناظرین و سامعین، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور رجب کی 27ویں شب ہے وہ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت میں التحیات پڑھے اور 12 رکعت پوری کرے اور سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ اس کے ساتھ 100 دفعہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی بھی تسبیح کرے، اور اس کے ساتھ درود پاک 100 مرتبہ پڑھے، اور یہ تمام عمل کرنے کے بعد اپنی دنیا اور آخرت میں جس چیز کی چاہے دعا مانگے۔ آپ نے یہ تمام عمل کرنے کے بعد اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ عمل آپ نے 27ویں کی شب کرنا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد صبح آپ نے روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، صرف اس عمل سے ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو گناہ کے لیے ہوں، اس کے علاوہ اللہ پاک ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے یہ عمل، اور میں اس کا ریفرنس ساتھ دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قول فرما دیے، جو کہہ دیا، وہ حق ہے، سچ ہے۔ ناظرین و سامعین، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں۔
آپ دل سے مانگیں۔ 27ویں کی شب آپ اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اور یہ عمل کریں، اور 27ویں شب کے بعد جو اگلی صبح ہوگی اس کا روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اولاد ضرور ہوگی۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اپنی مرادیں پائی ہیں۔ رجب کا خاص عمل ہے، کوئی بھی خواہش ہو آپ کی زندگی کی، یہاں تک کہ دنیا اور آخرت دونوں خواہشات اس عمل سے، اس رات کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوں گی۔ ناظرین و سامعین، اس رات کی بہت فضیلت ہے، 27ویں کے مہینے کی بہت فضیلت ہے، جن میں سے چند ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ کو اس میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کے لیے ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی آپ کو اسی طرح کے وظائف ملتے رہیں تو دوبارہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن حاصل کرتے رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ میں یہ طریقہ آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 27ویں کی شب کو آپ نے 12 رکعت جو ہے وہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی بھی آیت، چاہے سورہ اخلاص ہے، چاہے سورہ کوثر ہے، یا کوئی بھی آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت جو آپ نے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں اتحیات پڑھنی ہے، یعنی کہ 12 رکعت آپ نے 2 نفل کر کے ادا کرنی ہے، تو ہر 2 رکعت میں اتحیات آ جائے گی۔ 12 رکعت جب پوری ہوں، یعنی ہر رکعت میں ہر 2 کے بعد آپ سلام پھیریں گے، 12 پوری کر لیں گے آپ، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسکرین پر بھی لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ ساتھ آپ نے 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے 100 دفعہ، اور آپ نے اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ ناظرین و سامعین، صبح جب آپ اس کے بعد جاگیں گے، سحری کے وقت آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اسی طرح افطار کرنا ہے جس طرح عام روزے آپ افطار کرتے ہیں۔ آپ نے سارا دن اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے، اور جب بھی آپ کو یاد آئے آپ نے دعا مانگتے رہنا ہے اولاد کے لیے، اور جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی، چاہے وہ دنیا کی ہو، آخرت کی ہو۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی، یعنی کہ اولاد کے حصول کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سب کے طلبگار رہنا ہے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی مزید وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھی بات کو آگے شیئر کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔